یہ بات ہے 22 فروری 1970 کی ایک ایسی صبح کی جب سڈنی کنگز فورڈ اسمتھ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر معمول کے مطابق بہت سے جہاز اپنی اپنی منازل پر پہنچنے کے لیے ٹیک آف کی تیاریاں کر رہے تھے، اور ان جہازوں کے ٹیک آف کرتے وقت کی کچھ دلچسپ مناظر کو اپنے کیمرے میں قید کرنے جان گلپن نامی فوٹوگرافر ان جہازوں کے اڑنے کا انتظار کر رہا تھا، اور کچھ ہی دیر میں اس کا یہ انتظار ختم ہوا۔ ٹوکیو جانے والی جاپان ایئر لائن ڈوگلاس DC-8 نے جب ٹیک آف کیا تو جان گلپن نے ان مناظر کو اپنے کیمرے میں قید کر لیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ان سب دلچسپ مناظر میں سے ایک منظر ایسا بھی اس کے کیمرے میں قید ہو چکا تھا جسے دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور جب یہ منظر دنیا کے سامنے آیا تو پوری دنیا کو بھی حیران و پریشان کر گیا کہ آخر یہ سب کیسے اور کیوں ہوا۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سا منظر تھا؟ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل انفورزمی ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جان گلپن کے کیمرے کا وہ خوفناک منظر کچھ یوں تھا، جس میں کوئی انسان جہاز سے گرتے ہوئے کسی اندیکھے سہارے کو تلاش کرتے ہوئے اپنے ہاتھ پاؤں چلا رہا ہے، جس میں وہ ناکام ہو جاتا ہے اور گرتے ہی اس کی موت ہو جاتی ہے۔ یہ انسان کیتھ سیپسفورڈ نامی ایک 14 سال کا آسٹریلین بچہ تھا، جو کہ 1956 میں سڈنی میں پیدا ہوا، اور اس کے والد چارلس سیپسفورڈ میکینیکل اور انڈسٹریل انجینئرنگ یونیورسٹی کے لیکچرار تھے۔ کیتھ کے والد نے بتایا کہ کیتھ ایک ایڈونچرس اور ایک بے چین انسان تھا، جسے دنیا دریافت کرنے کا شوق نہیں بلکہ جنون تھا، اور یہی جنون اسے موت تک لے گیا۔ کیتھ کو یہ جاننے کا بہت شوق تھا کہ آخر دنیا میں لوگ کس طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے رہنے کے طور طریقے جاننے میں کیتھ کو بہت زیادہ دلچسپی تھی، جس کی وجہ سے اس کے والد چارلس سیپسفورڈ نے پوری فیملی کے ساتھ بیرون ملک جانے کا ٹرپ پلان کیا تاکہ ان کے بے چین بیٹے کی یہ خواہش پوری ہو سکے۔ لیکن اس ٹرپ نے کیتھ کی دلچسپی میں اور اضافہ کر دیا، اور واپس آسٹریلیا آتے ہی اس میں پھر سے دنیا کو کھوجنے کی بے چینی شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے اس کے والد بہت پریشان رہنے لگے، اور انہوں نے آخر کار فیصلہ کیا کہ کیتھ کو بورڈنگ اسکول بھیج دیا جائے۔ چارلس کا ماننا تھا کہ بورڈنگ اسکول کے سخت قوانین میں رہتے ہوئے کیتھ کی شخصیت میں ٹھہراؤ آ جائے گا۔ دنیا کو دریافت کرنا کوئی بری بات نہیں تھی، لیکن کیتھ ہر چیز کو بہت جلدی کرنا چاہتا تھا، اور اسی جلد بازی سے کیتھ کے والد بہت خوفزدہ تھے۔ اسی لیے انہوں نے کیتھ کو بورڈنگ بھیج دیا۔ اسکول کے سخت قوانین اور نظم و ضبط کے ماحول میں کیتھ اپنی مرضی کا کچھ نہیں کر پا رہا تھا، اسی لیے 2 ہفتوں بعد ہی کیتھ اسکول سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا اور سڈنی کنگز فورڈ ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ کیتھ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ جہاز میں سفر کر سکتا۔ پھر اسے اپنے والد کی سنائی ہوئی کہانی یاد آئی، جس میں اس کے والد نے اسے ایک اسپینش لڑکے کے بارے میں بتایا تھا کہ کس طرح وہ لڑکا اپنے گھر سے بھاگا اور جہاز کے لینڈنگ گیئر کمپارٹمنٹ میں چھپ کر بیٹھ گیا، لیکن بہت جلد وہ جہاز سے گر گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ لیکن کیتھ کو اپنے والد کی وہ کہانی جھوٹ لگی، اور اس نے سوچا کہ وہ اس طریقے سے ٹوکیو جا سکتا ہے، حالانکہ اس کے والد نے اسے وہ کہانی اس کے خطرناک ارادوں سے روکنے کے لیے ہی سنائی تھی، کیونکہ وہ اس کی بے چین شخصیت سے بہت خوفزدہ رہتے تھے۔ لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ اس کہانی کا اثر اس پر الٹا پڑ جائے گا، اور ان کا بیٹا بھی اس لڑکے کی طرح اتنی دردناک موت کا شکار ہو جائے گا۔ کیتھ نے وہی کیا جس کا اس کے والد چارلس سیپسفورڈ کو ڈر تھا۔ کسی بھی طرح سے سب کی نظروں سے بچ کر لینڈنگ گیئر کمپارٹمنٹ میں چھپ کر بیٹھ گیا، لیکن کیتھ یہ نہیں جانتا تھا کہ لینڈنگ گیئر کمپارٹمنٹ جہاز کے اڑنے کے بعد دوبارہ کھل جائے گا، اور جب جہاز نے کچھ اونچائی پر جا کر لینڈنگ گیئر کو دوبارہ کھولا تو کیتھ کو سنبھلنے کا موقع نہ مل سکا۔
اور وہ بہت کوشش کے باوجود بھی خود کو نہ بچا سکا، کیونکہ کھلی بے رحم فضا میں اس کے لیے کوئی سہارا نہ تھا، اور وہ تقریباً 60 میٹر کی اونچائی سے زمین پر آ گرا اور گرتے ہی اس کی موت ہو گئی۔ اس طرح ایک نوجوان اپنے خوابوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے ایک المناک واقعے کا شکار ہو گیا۔ کیتھ سیپسفورڈ کی موت کے بعد جہاز کے کمپارٹمنٹ سے کیتھ کے کپڑوں کے کچھ دھاگے اور اس کے فنگر پرنٹس ملے، جس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ کیتھ کمپارٹمنٹ میں ہی موجود تھا اور وہ ویل ویل اسٹو اوے کے ذریعے ٹوکیو جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسٹو اوے ایسے طریقے کو بولتے ہیں جب کوئی شخص لینڈنگ گیئر کمپارٹمنٹ میں خفیہ طور پر سفر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی کیتھ نے کیا۔ لیکن اگر لینڈنگ گیئر کمپارٹمنٹ کو دوبارہ نہ بھی کھولا جاتا تو بھی کیتھ کا بچنا ناممکن تھا، کیونکہ اتنی اونچائی پر آکسیجن کی کمی کے باعث اس کی موت یقینی تھی، اور دوسری وجہ درجہ حرارت کا انتہائی کم ہونے کی وجہ سے کیتھ کا ٹھنڈ سے جم کر مر جانا تھا۔ اس لیے کیتھ کا بچنا کسی طور ممکن نہ تھا۔ لیکن جو بھی تھا، اس واقعے نے دنیا میں ہلچل مچا دی تھی، اور آج سڈنی کنگز فورڈ ایئرپورٹ پر کافی سخت قوانین نافذ کر دیے گئے ہیں تاکہ ایسا کوئی واقعہ دوبارہ پیش نہ آ سکے۔ لیکن یہ بات کبھی نہیں بھلائی جا سکے گی کہ ایک نوعمر 14 سالہ بچے نے کیسے اپنے خوابوں کو پورا کرنے میں اپنی زندگی گنوا دی۔ اسی لیے ہمیں ہر کام کو کرنے کے لیے اس کے صحیح وقت کا انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ کسی بھی چیز کی جلد بازی نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔